تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے پیسے چاہیے تو بولا کرو، اس طرح میرے بٹوے سے چوری کرنا چاہیے؟ ضعفہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتی تھی، آج تو حنان نے سوچ لیا اس کا دماغ ٹھیک کرنے کا۔ چھوڑو اپن کو، اور اپن نے کوئی چوری نہیں کی، سمجھے؟ یہ پیسے والا دونوں اپن کا، میری کیسے بھی نکالوں پیسے۔ ضعفہ اپنے بازو چھڑوا کر غصے میں کہا، کیا تم میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ حنان نے افسوس سے دیکھا اسے۔ ہاں، تم نے دیکھ کر شادی کی تھی نا اپن سے، پھر کیسے پتہ نہیں چلا؟ تو کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ دونوں بازو اس کے گھٹنوں پر رکھ کر ضعفہ معصوم بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا، یہ کب کہا اچھی نہیں، بس تمہیں تھوڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے میری جان۔ حنان نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ضعفہ شرم سے سرخ ہوتے دور ہونا چاہا، پر حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا تم اپن سے مار کھانا چاہتے ہو؟ ہاں، اس بار نہیں میری جنگلی بلی۔ ضعفہ نے اسے مارنا چاہا، پر حنان نے اسے روک کر زور سے پکڑ لیا۔ ڈیڈ، آپ ڈی اے کو سمجھا دیں، وہ میرے راستے میں آنے کی نہ کرے، ورنہ اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زید شدید غصے میں اپنے ڈیڈ سے فون پر دہاڑا۔ زید، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو، میں پہلے ہی تم دونوں کی نادانیوں سے پریشان ہوں، ایک دوسرے سے دشمنی ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ جعفری صاحب غصے میں کہا، دشمنی کی شروعات وہ کرتا ہے کمینہ، جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے، پر اس پر نہیں ڈیڈ، وہ لڑکی صرف میری ہے۔ زید گہری مسکراہٹ سے بولا۔ انل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دریان سامنے بیٹھے حیات سے انل کا پوچھا۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ آپ کا بہت شکریہ بیٹا، آپ نے میری بیٹی کی بہت مدد کی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں۔ حیات صاحب دل سے بولے، وہ واقعی ہی دریان کو ایک فرشتہ سمجھتے ہیں اپنی بیٹی کی اتنی پر مدد کرنے پر۔ نہیں انکل، آپ شرمندہ مت کریں، یہ میرا فرض تھا، اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ دریان خان نے بات کا آغاز کیا۔ جی بیٹا کہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ ہمارے بس میں جو ہوگا ہم حاضر ہیں۔ حیات صاحب مسکراتے ہوئے دل سے کہا۔ انہیں دریان بہت اچھے لگتے تھے، نرم مزاج، عزت احترام سے پیش آنا اس کا۔ میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے کو اتنے اچھے سے تو نہیں جانتے، پر میں جتنی بار بھی آپ سے اور انل سے ملا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے ہمیشہ اپنائیت ملی ہے، اور مجھے انل بہت پسند ہے، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں اکیلا ہوں، اس لیے یہ بات میں خود آپ سے کر رہا ہوں، باقی جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ دریان خان نے نرمی سے اپنی بات ختم کی اور سر جھکا کر اب ان کی بات سننے کو تیار تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد حیات صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، ہر باپ کے لیے یہ فیصلہ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ بہت اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ فیصلہ انل کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، میرے لاڈ نے اسے بہت معصوم بنا دیا ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، اتنی جلدی وہ ہر کسی کو اچھا سمجھ کر یقین کر لیتی ہے۔ ہم اسے کبھی باہر اکیلے نہیں جانے دیا، اتنا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھایا، اور آج مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور کیوں مجھے خود سمجھ نہیں آتی، پر آپ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اچھے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں انل کے لیے چمک دیکھ چکے ہیں۔ بس ایک بات کہوں گا، اس میری بیٹی کا بہت بہت خیال رکھنا بیٹا، وہ بہت معصوم ہے، بہت نازک ہے، اور جن سے پیار کرتی ہے ان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کی ایک عادت ہے، وہ بہت شدت پسند ہے، اور آپ کے ماں باپ کا بہت افسوس ہے۔ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو حیات صاحب انل کی باتیں کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اب اسے اپنے سے دور کیسے جانے دیں، یہ سوچتے ہی انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ جی انکل، میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، اور کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے جواب دیں، انل سے بھی پوچھ لیں، آپ کی بیٹی بہت پیاری معصوم ہے، مجھے اس کی معصومیت سے ہی محبت ہوئی ہے۔ دریان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بہت معصوم ہے، وہ میری زندگی ہے، پوری دنیا ہے، اللہ پاک اس کے نصیب بہت اچھے کریں، آمین۔ حیات صاحب بیٹی کو دعا دے رہے تھے۔ انکل، میں اپنے ماں باپ کا ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک حادثہ تھا، شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا، میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دریان خان گھبیر آواز میں کہا، کیا میں انل سے مل سکتا ہوں؟ دریان کھڑے ہوتے ایک نظر
اوپر ڈال کر بولا، ہاں بیٹا کیوں نہیں، جاؤ وہ اوپر روم میں ہے۔ حیات صاحب مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ حیات صاحب نے دریان کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہیں کبھی کبھی دریان میں دونوں لوگوں کی جھلک دکھتی تھی، پر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک دیتے تھے۔ آ جائیں۔ دروازے پر دستک دیتے دریان اپنے بھاری قدم لے کے اندر آیا۔ انل بیڈ پر بیٹھی فون دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اندر آتے دیکھ کر نظریں اٹھا کر سامنے وجود کو دیکھتے ہی وہ سکت ہو گئی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ سامنے اپنی خوبصورت وجہ سے کھڑا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، ایک نظر اسے دیکھتے جو فل پنک ہی شارٹ ٹراؤزر میں تھی، پورے روم کا جائزہ لینے لگا جو پورا پنک وائٹ کلر کا تھا، خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آپ سچ میں ہیں؟ انل ہوش میں آتے جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ سچ میں سامنے ہے۔ مجھے آپ کو یقین کیسے دلانا پڑے گا؟ دریان خان کی بھاری گمبھیر آواز گونجی۔ نہیں، آپ سچ میں ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ انل نے دھیمی آواز میں اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹھ کر بات کریں۔ جی آپ بیٹھیں۔ دریان چلتا سامنے صوفہ پر بیٹھ گیا، دوسرے پر انل اپنی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے۔ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، ہم کو کہاں سے ملے تھے؟ انل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ روم کی خاموشی میں اس کی دھڑکتے دل کی آواز بلند تھی۔ پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دریان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم کھو گئے، پھر ہمیں ایک اچھے انسان ملے، انہوں نے کہا وہ ہمارا گھر ڈھونڈیں گے، تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے تھے، پر وہاں ماسک مین بھی آیا تھا۔ وہ ہم پر غصہ کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے اور جگہ پر گاڑی روک کر ہمیں دھمکی دی۔ اس کے بعد ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر ہم آپ کو کیسے ملے ہمیں یاد نہیں۔ انل پوری بات بتاتے ہوئے گہرا سانس بھرا اور سوالیہ نظروں سے سامنے دریان کو دیکھا۔ کون سی دھمکی دی اس نے؟ دریان جانتا تھا وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، انہوں نے کہا ہم کسی کو بھی نہ بتائیں اور ہم اس کسی کے ساتھ بھی نہ چلے جائیں۔ انل نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ اسے اب ڈی سے بہت خوف آتا تھا۔ آپ ڈریں مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ خود کا خیال رکھیں، اور ایک بات، آپ کے بابا آپ سے کچھ پوچھیں گے، دل سے جواب دینا انہیں۔ دریان کھڑا ہوتے آخری بات کہتا وہاں سے جانے لگا۔ انل سرخ پڑتے ہی نظریں جھکا دیں اس کے ساتھ ہوں الفاظ پر، لیکن اس کی آخری بات وہ سمجھ نہیں پائی۔ ارے انہوں نے ہماری بات کا تو جواب نہیں دیا، ہم کیسے کہاں ملے ہوں پیارے کھڑوس؟ انل منہ بناتی ہوئی خود سے بڑبڑائی، پھر مسکراتے ہوئے دریان کا سوچنے لگی۔ رافعہ رونا بند کرو، دعا کرو سب ٹھیک ہوگا۔ بیراج کب سے اسے روتا دیکھتا